Assalamu alaikum. This is Sada Future Architect Wali, and welcome to the Future Architects Lounge, where we explore what you are, why you are, and how you are exploring the future. हमारी आज की गेस्ट हैं इकरा टेक्नोलॉजी वाली, और इनका ताल्लुक बक्कर से है, लेकिन अभी आजकल ये लाहौर में मुकीम है। और ये ना सिर्फ अपने घर को संभालती हैं, बल्कि साथ साथ ये रेहान स्कूल को भी ज्वाइन किए हुए हैं। और ये फ़िज़िकल क्लास जो रेहान स्कूल का बैच 3 है, उसका हिस्सा है। तो शहनाज इकरा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। इकरा, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगी? जी बिल्कुल, मेरा नाम इकरा टेक्नोलॉजी वाली है और मैं रेहान स्कूल लाहौर कैंपस की टीचिंग ट्रेनिंग लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। और रेहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले मैं जॉब करती थी और अब मैंने वो जॉब छोड़ दी है। तो अब मैं अपना बिजनेस भी चला रही हूँ और साथ में मैं रेहान स्कूल भी ज्वाइन किया है। ठीक हो गया। अभी आप कौन सा बिजनेस कर रही हैं? जी, मैं बिजनेस है बेकरी की आइटम्स हैं, कुछ वो ऑनलाइन सेल करती है। और ये होममेड आइटम्स हैं? नो मिस, ये होममेड नहीं है। ये हम बनी बनाई प्रोडक्ट उठाते हैं और आगे प्रॉफिट रख के उसे सेल कर देते हैं। इसको आप ऑनलाइन कुछ इसकी मार्केटिंग कर रही हैं या कैसे? जी, कुछ डिटेल्स शेयर करेंगी? नहीं सिर्फ ऑन जी बिल्कुल, ऑनलाइन ही मैं उसे कर रही हूँ। हमने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है खलीफा बेकर्स के नाम से, तो हम अपनी वेबसाइट से ही उसको कर रहे हैं, मतलब मार्केटिंग करके। तो आप इसको लोकली ही जो है आपके कस्टमर ग्रुप है या फिर आउट ऑफ जी सिटी भी? ये जी आउट ऑफ सिटी भी, पूरे पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी है। लाहौर में कैश ऑन डिलीवरी है और अदर सिटी में हमारी एडवांस पेमेंट है, और अदर सिटी में भी हम डिलीवर करते हैं। आपके ब्रांड का नाम क्या है? खलीफा बेकर्स। खलीफा बेकर्स। आपकी स्पेशलिटी क्या है? स्पेशल इसमें से हमारी खताइयाँ होती हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो कि अदर कंट्री में भी लोग मांगते हैं, कहते हैं। तो हमें अक्सर अदर कंट्री से भी कॉल्स वगैरह आ जाती हैं, लेकिन फूड्स डिलीवर करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए फिर हम इनकार कर देते हैं। लेकिन अदर कंट्री में ये पहुंच जाती है। बायर जब लोग लेके जाते हैं इसे तोहफे के तौर पे। सही। तो आप इस बिजनेस को ऑनलाइन वेबसाइट के अलावा भी किसी तरह प्रमोट करती हैं? नो मिस, क्योंकि ये जो खुद जो मेन ब्रांच है इनकी, ये खुद ऑनलाइन सर्विस नहीं देते। तो इनसे बहुत सारे ऐसे मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो इनसे माल उठा के आगे से ऑनलाइन सेल करते हैं। क्योंकि इन जैसी प्रोडक्ट हम बनाना चाहें भी तो नहीं बन सकती, तो कोई ना कोई कमी पेशी रह जाती है। तो इनकी खुद की ऑनलाइन सर्विस नहीं है, तो फिर लोगों को ये बेनिफिट है कि काम तो उनका है, शॉप तो उनकी है, ब्रांड भी उनका है, तो हम उनकी परमिशन से उनका ही ब्रांड ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। इससे पहले आपने बताया कि आप जॉब करती थी, और उसके बारे में कुछ बताइएगा। जी मिस, मैं पहले जॉब बिल्कुल करती थी, इसी खलीफा के ही रिलेटेड करती थी और घर में रह के कुछ करती थी। मैं समझ लें कॉल सेंटर वाला ही काम था कि कॉल मैनेजमेंट होती थी, कस्टमर के साथ डील करनी होती थी। कस्टमर सब मतलब कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, उसका ऑर्डर बनाना, लेना, आगे डिलीवर करना, राइटर तक पहुंचाना, ये काम मैं करती थी। मतलब किसी के पास जॉब करती थी, फिर वही काम मैंने खुद स्टार्ट किया। ठीक हो गया। तो आपको क्या लगता है, जॉब करना आसान था या फिर बिजनेस? बिजनेस मेरा तो वो क्या? शुरू से बहुत ज़्यादा मतलब ये आप समझ लें कि शादी से पहले तो इतनी ये चीज़ों की वो थी नहीं,
شادی بہت کم عمر میں ہو گئی میٹرک کے فوراً بعد. اس کے بعد یہ بزنس والا جو کیڑا ہے نا یہ ختم نہیں ہوا ابھی تک. میں نے مطلب جاب بھی کی ہے، تو میں جب مکر میں رہتی تھی تب بھی میں بزنس کرتی تھی. وہ پھر مجھے کوئی ایسے معاملات آ گئے کہ مجھے چھوڑنا پڑا. میں کلوتھنگ کا کام کرتی تھی ادھر، تو میرا بیٹا بیمار ہوا تو اس وجہ سے پھر مجھے لاہور موو کرنا پڑا. لیکن لاہور جب میں نے موو کیا تو میں نے کوئی مطلب کسی ایسے ارادے سے نہیں کیا تھا کہ میں پرماننٹ ادھر رہوں گی. تو بس پھر اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا کر دیا کہ ادھر ہی ہمارا خود کا کام ایسا چل گیا کہ کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ پہلے ان کے پاس پہلے ایز اے رائٹر کام کرتے تھے. اس کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ مطلب خود کو کرنا اسٹارٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا. تو پھر ہم لاہور الحمدللہ. شفٹ ہو گئے. تو ابھی ریحان اسکول سے آپ سیکھ رہی ہیں، اس کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ مس آپ کا نیٹ شاید سلو ہے، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. آپ ریحان اسکول سے کلاس لے رہی ہیں ابھی، تو آپ کو اس طرف جانے کا خیال کیسے آیا؟ جی جی مس مجھے نا میرے بھائی نے رمضان سے پہلے جو منتھ گزر چکا ہے تب انہوں نے مجھے کال کر کے اسپیشل بتایا کہ ایسے ایسے کر کے ایک اسکول ہے. تو میں نے جب سنا تو میں نے کہا کہ یہ کیسا اسکول ہے جہاں پہ کتاب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی نے مجھے بہت زیادہ فورس کیا کہ آپ ایک دفعہ وزٹ کر کے آئیں. تو ایک دفعہ دیکھ کے آئیں کہ جو بتا رہے ہیں آیا وہ ہے بھی کہ نہیں، یا ایسے ہی جیسے وہ بندہ کہتا ہے کہ آن لائن کچھ بتا رہے ہیں اور ویسا کچھ ہو رہا ہے. تو آپ ایک دفعہ ضرور جائیں. تو میں گئی ہوں. تو مجھے تب میں اتنی زیادہ امپریس تو نہیں ہوئی کیونکہ لاہور کیمپس ابھی مطلب کافی زیادہ چھوٹا ہے. تو جو چیزیں بتائی گئی تھی تو اس حساب سے نا نہیں لگا تھا مجھے. اور نہ اس ٹائم کیونکہ ہم رمضان میں گئے تھے سیکنڈ ٹائم جی. اور 6 بجنے والے تھے تقریباً. بچے نا چھٹی کر گئے تھے. تو پرنسپل بیٹھی تھی مس ماریا، تو تب ان سے ہماری بات چیت ہوئی تھی. تو مطلب ان کی باتوں سے کافی زیادہ ہم سیٹسفائیڈ ہوئے. اور اس کے بعد پھر میں نے وہاں سے وزٹ کر کے آنے کے بعد پورا 1 مہینہ سر کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں، بچوں کو دیکھا سنا، سر کو دیکھا سنا. تو پھر میں نے مطلب ارادہ کیا اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کروانے کا بھی اور خود کا بھی. پھر میں نے اور میری بیٹی نے اکٹھے ہی ایڈمیشن لیا. میری بیٹی اب فاؤنڈیشن لیول کی ہے، اس کا لیول فاؤنڈیشن تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے. تو میں ٹیچنگ ٹریننگ کے لیول 1 میں ہوں. تو میری تو ابھی کوشش تھی آپ بیٹے کو بھی کروا دوں، لیکن بیٹا ابھی میرا چھوٹا ہے. آپ کتنی دیر ابھی لگے گی آپ کا یہ کمپلیٹ ہونے میں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یہ اس کا جی بالکل آواز آئی ہے آپ کی. 2 منتھ کا یہ ٹیچنگ ٹریننگ کا سر کہہ رہے ہیں کہ مطلب اگر آپ باہر بھی ٹیچنگ کرنا چاہیں تو 2 منتھ کا کورس ہے. لیکن میرا دل ہے کہ میں اسے کنٹینیو رکھوں. تو یہ جو ہے ٹیچنگ ٹریننگ کا بیچ 1 یہ تو 2 منتھ میں کمپلیٹ ہوتا ہے. تو الحمدللہ میں نے مجھے 1.5 منتھ ہوا ہے. تو تقریباً میرا یہ انٹرویو رہ گیا، باقی میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے. تو انشاءاللہ میں اسے کنٹینیو رکھوں گی. اور 1 سال کا یہ ہوتا ہے، 1 سال کا مطلب 6 لیول ہوتے ہیں اور 1 سال کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کو کمپلیٹ کرنے کی پورا کورس، اس کے پیچھے کیا آپ کا گول ہے؟ آپ کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ یہ بھی اس میں بہت زیادہ ہمیں چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ مطلب اگر ہم باہر ایک ہی اسکل سیکھنے کے لیے وہ 25 to 30,000 مانگتے ہیں تو ایک اسکل سکھانے کے لیے. اور میرا نہیں خیال کہ باقی کہیں پہ جا کے ہم اسکل سیکھیں گے تو ہمارے اتنے کانٹیکٹ، اتنے کنیکشن بنیں گے، اتنے ہمارے سر ریحان کے اسکول کے تھرو ہمارے مطلب کانٹیکٹ بنتے ہیں. کیونکہ ہم آنے والے ٹائم میں اگر بزنس کو آگے لے کے چلتے ہیں تو اس کے لیے کنیکشن ہونا لازمی ہوتا ہے. تو مجھے اس میں یہ مزے کی چیز لگی ہے. اور سیکنڈ میں جو اپنا بزنس کر رہی ہوں، میں ویب سائٹ بنوائی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کروا رہی ہوں. اس کے لیے میں منتھلی پے کرتی ہوں. تو میری کوشش ہے کہ یہ ساری چیزیں میں خود سیکھوں، ویب سائٹ بنانا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ.
میں خود سیکھوں اور میں آگے اس چیز کی پیمنٹ کسی کو نہ کروں، تو میں اپنی کوئی بھی جو بھی چیز ہو تو میں اسے آن لائن میں شفٹ کر کے چیک کروں، کیونکہ جب بندہ خود چیک کرنا چاہتا ہے تو اسے خود تو ایکسپیرینس نہیں ہوتا، اور دوسرے کو کروانے کے لیے تو وہ تو پھر منہ مانگی قیمت مانگتے ہیں، تو اتنا تو بندے کا بجٹ نہیں ہوتا۔ تو جب ہم خود سیکھ جائیں گے تو ہم جتنی مرضی چھوٹی چھوٹی چیزیں لگائیں تو ہمیں آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مارکیٹ میں کس چیز کی ویلیو زیادہ ہے، ہماری کون سی چیز بکے گی۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ مائنڈ رکھ کے میں نے ریحان اسکول کو جوائن کیا ہے، تو باقی کوشش کر رہے ہیں آگے تو اللہ کو منظور۔ ابھی چونکہ آپ کے بچے بھی جا رہے ہیں ریحان اسکول، تو آپ نے ان میں کیا ایک چینج محسوس کیا؟ جی، ڈیلی روٹین کے بارے میں اگر آپ پوچھ رہی ہیں تو تھوڑی سی مشکلات آئی ہیں۔ جب میں فزیکل جاتی تھی تو تب میری امی تھی ادھر، تو مینیج ہو جاتا تھا، میری چھوٹی سی بیٹی ہے تو وہ مینیج ہو جاتا تھا، تو صبح ٹائم سے اٹھنا اور مطلب نماز وغیرہ پڑھ کے گھر کے کام کر کے مینیج کر لیتی تھی، آ کے بھی کر لینا اور رات کو بیٹھ کے کام کر لینا۔ اس کے بعد پھر جب وہ امی چلی گئی تو اس کے بعد میں نے تو فزیکل جانا چھوڑ دیا، لیکن فزیکل میں یہ تھا کہ وہاں پہ بھی ہمیں رسپانسبلٹیز دی جاتی ہیں کہ ہم نے، کیونکہ سر بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ والا ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ علیحدہ سے کچھ ایسا ہو، فیسلیٹیٹر ہی ہوتے ہیں، تو ہمیں مطلب یہ رسپانسبلٹی کافی زیادہ دی جاتی تھی کہ بچوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ تو اس میں بھی کافی زیادہ مزہ بھی آتا تھا اور بہت اچھا ٹائم اسپینڈ ہوتا تھا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ یوگا میڈیٹیشن یوگا ہوتا تھا، تو گھر میں وہ والی چیز تو نہیں ہوتی، تو لیکن مجھے پھر مجبوری کی وجہ سے، بچے میرے جا رہے ہیں، میری مجبوری ہے، میری بیٹی چھوٹی ہے، پھر میں وہ گھر میں کلاس لیتی ہوں گھر میں، تو پھر ایزیلی میں مینیج کر لیتی ہوں۔ ابھی آپ نے بات کی کہ وہاں پہ رسپانسبلٹیز دی جاتی ہیں کہ بچوں کو کنٹرول کرنا ہے، تو وہ جی جی بچے جو کہ بیگ اینڈ بکس کے ساتھ جاتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں، اور لیپ ٹاپ اینڈ موبائل کے ساتھ جو بچے ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں کیا فرق ہے؟ اس میں یہ فرق ہے کہ اس میں کہ جب بچے لیپ ٹاپ موبائل دیکھ رہے ہیں تو ان پہ اس چیز کی نظر رکھنی ہے کہ بچہ اگر لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہا ہے وہ کام کر رہا ہے اپنا، یا وہ ریلز دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ بچہ ریلز دیکھ رہا ہے، وہ بچہ گیم کھیل رہا ہے، وہ بچہ کسی سے فضول مطلب ایسی کال ملا کے بیٹھا ہے، بات کر رہے ہیں، تو اسے فائن کیا جاتا ہے۔ تو ہر کلاس میں ایک ٹیچر سر بٹھائے جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ سر ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ ٹیچرز ہوتی ہیں، تو ان کو بٹھایا جاتا ہے کہ بچے کو اتنا ڈر ہو کہ بنا اگر یہ ٹیچر بیٹھی ہے تو ہم پہ فائن ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے کافی زیادہ بچوں پہ کیا بھی، جب ایک بار دو بار پھر یا تیسری بار بچے نہ کنٹرول میں آئے، نہ کہنا مانے، تو پھر والدین کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ اسکول میں تو آ رہا ہے لیکن یہ اس حساب سے کام نہیں کر رہا۔ لیکن مجھے اس اسکول میں یہ چیز بھی بہت اچھی لگی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر والدین نے مطلب سر ریحان کو سن کے اپنے بچے کو اسکول میں تو ڈال دیا ہے کہ سر کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یا آگے کے جو بھی فیسلیٹیٹر ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ بچہ بس کام کر رہا ہے تو ٹھیک، نہیں کر رہا تو بھی نو پرابلم، ایسا نہیں ہے۔ اگر بچے کو ٹائم، جیسے اب 6 ماہ کا یہ کورس ہے، میکسیمم یہ ٹائم ہے، لیکن بہت سارے بچے جو فزیکل، جتنے بھی بچے مجھے ملے ہیں لیول 1 کے، وہ ماشاء اللہ تقریباً 10 to 11 12 ایئر کے تھے، تو انہوں نے 2 منتھ 3 منتھ میں فاؤنڈیشن لیول کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اور کچھ بچے ایسے تھے کہ وہ 6 منتھ پورا ہی انہوں نے لگایا، اور کچھ بچے ایسے تھے کہ جنہوں نے 2 ماہ میں مطلب وہ ٹاسک 1 2 3 پہ ہی جا رہے ہیں، تو ان کے پھر والدین کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ کلاس میں آ رہا ہے لیکن نہ تو وہ کلاس میں ایکٹیو ہے، نہ آپ کا بچہ وہ کام کر رہا ہے، تو آپ اب دیکھ لیں۔ ہم نے اپنی طرف سے تو ہر طرح سمجھاتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ نہیں وہ کر رہے تو پھر والدین کو ریمائنڈ کروا دیا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ اس کام میں انٹرسٹ نہیں ہے، یا وہ آپ کو تو کہہ رہا ہے کہ میں پڑھتا ہوں لیکن وہ یہ چیز نہیں کر رہا، کیونکہ گھر میں بیٹھ کے بھی اکثر بچے، والدین جن کو بالکل ہی نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ بچہ والدین کو تو کہہ دے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ بچہ پڑھ نہ رہا ہو، تو کلاس میں جب کلاس کا پوچھا جائے تو بچے کا وہی 1 2 3 ٹاسک ہو، تو اس معاملے میں سر پوری رسپانسبلٹی مطلب آگے فیسلیٹیٹر کی ہوتی ہے کہ والدین کو الرٹ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے سر ہمیں بتاتے ہیں کہ والدین بھی ساتھ آئیں، والدین جو بالکل چٹے ان پڑھ ہے نا، جو کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا، وہ بھی آئیں، ان کو یہ ضرور پتا چلے گا آنے سے کہ ہمارا بچہ کر کیا رہا ہے، یہ بینیفٹ ہے۔ ٹھیک ہوگا، یہ بالکل ایسے ہی ہے، ایسے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہو
اور اس میں مطلب جی والدین کا ہوتی آنا ہے لازمی ہے، بے شک وہ جی پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں. تو ان پڑھ ہے آپ ہوتی ہے تقریباً ایک منتھ میں ایک دفعہ والدین سے میٹنگ کی جاتی ہے، پراپر والدین کے نمبر لیے جاتے ہیں. جو بچہ بھی مطلب کلاس میں رسپانسبلٹی اپنی نہیں پوری کرتا تو والدین کو بتایا جاتا ہے کہ آپ فی بھر رہے ہیں، ظاہری سی بات ہے والدین فیسیں بھر رہے ہیں اور بچہ اس حساب سے اپنا کام نہ کر رہا ہو تو پھر یہ چیز والدین کو بتائی جاتی ہے اور والدین کی باقاعدہ میٹنگ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، کیا کوئی ایسے گروپس بھی ہیں، ایسے بچے بھی ہیں جن کو آپ نے وہاں پہ انہیں آن لائن پڑھاتے ہوئے دیکھا ہوا ہو؟ بچوں کو میں نے آن لائن یہ مس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جس بچے کو زیادہ ٹائم ہو گیا اس کا جتنا ایکسپیرینس ہے وہ آگے اس کو رسپانسبلٹی دی جاتی ہے کہ اب آپ فیسیلیٹیٹر کوئی بھی بیٹھا ہے تو وہ فاؤنڈیشن لیول کا بچہ ہے، لیول 1 میں چلا گیا تو وہ ان کو ضرور کہیں گے کہ بچے یہ فلاں اس کو یہ کام کروائیں یا فلاں اسٹوڈنٹ جو ہے آپ اسے یہ کام کریں، مطلب آن لائن کلاس میں. اور فزیکل میں تو مطلب جیسے باقی اس میں یہ بھی ہے فرق، ڈفرینس ہے کافی اسکول میں. جیسے باقی اسکول میں آیا رکھی جاتی ہیں صفائی کے لیے، یہ سین نہیں ہے. وہاں پہ ہم نے خود جھاڑو لگائے ہیں، ہم نے واش روم صاف کیے ہیں، وہ بچے بھی یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ پہلے فرسٹ ٹائم جب کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے گھر میں بالکل کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا ہوتا تو ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے کہ ہم نے تو یہ کام کیا نہیں ہے. تو سر کہتے ہیں کہ یہ کام صرف اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں آپ جتنے بھی بڑے آدمی بن جائیں، آپ کچھ بھی بن جائیں، آپ کے اندر ایگو نہیں ہونی چاہیے کہ میں کچھ ہوں. جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بس وہ میں ہی ختم کرنی ہے اس میں، کہ ہمیں آنے والے ٹائم میں ہم اتنے جوگے ہوں کہ کہیں پہ بھی چلے جائیں کوئی کام بھی کرنا ہمارے لیے امپاسبل نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو کہ ہم کہیں ہم کر نہیں سکتے. ہم لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں کہیں ہم کر سکتے ہیں، ہم کریں گے. وہ بے شک ہم جب فرسٹ ڈے میں فزیکل گئی ہوں وزٹ کرنے کے لیے تو جو مس ماریہ لاہور کیمپس کی پرنسپل ہے وہ خود واش روم دھو رہی تھی. یہ بالکل صحیح. چیزیں ہیں. یہ کافی ایک اچھی بات ہے اور ڈفرینٹ ہے باقی سب جگہوں سے. تو جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ اے آئی پڑھا رہے ہیں آن لائن، آپ نے کچھ گروپس کو دیکھا ہے کہ وہ آن لائن سکھا رہے ہیں، تو جو رول کرنا ہے فزیکل کلاس میں وہ تو ایک الگ سے بات ہے. تو آن لائن میں وہ کس طرح بچے کو کنٹرول کرتے ہیں؟ آن لائن میں بھی مس ایسی ہے نا. اب جیسے اب بچے میرے باقی کلاس میں اب ہم 38 میرے پاس 28 یا 38 اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں ایک کلاس میں. تو مطلب مس سے کہنا ہی ہوتا ہے کہ بچہ اگر الرٹ نہیں بیٹھا 2 سے 3 دفعہ کہا اس کے بعد پھر اسے کہنا ہے کہ آپ کو کلاس میں سے نکال دیا جائے گا. نکال دیتی ہیں مس دوسری دفعہ تیسری دفعہ یا مس اسے بلا رہی ہیں. تو اس میں بھی ڈسپلن بتایا جاتا ہے کہ ہینڈ ریز کر کے اپنی بات کرنی ہے، یا اگر بچہ بات نہیں سن رہا تو پھر بھی مس نے 2-3 دفعہ اسے بتانا ہے، اس کے بعد اسے کلاس میں سے نکال دینا ہے. اگر اگلے دن بھی پھر وہ وہی حرکت کرتا ہے تو پھر بس 2-3 دفعہ وارننگ دینی ہوتی ہے. یا کوئی ایسا بچہ ہے جو ٹاسک مل رہا ہے وہ نہیں کر رہا، جیسے اسکول میں ہمیں کام ملتا ہے بچوں کو، تو اس میں بھی ایسا ہی کہ بچوں کو ٹاسک کی شکل میں کام ملتا ہے اور بچے کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ٹاسک اتنے ڈے کے کر کے آنا ہے کلاس میں. کوئی مجبوری بن گئی، طبیعت نہیں ٹھیک، اس میں تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بچہ بہت زیادہ سلو جا رہا ہے یا بچہ بالکل انٹرسٹ ہی نہیں لے رہا تو پھر ٹیچرز اس میں بھی الرٹ کرتی ہیں کہ 2 سے 3 دن کا آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے اس چیز کے لیے. اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو دوبارہ کلاس میں ایڈ کیا جائے گا. پھر اس ڈر کی وجہ سے بچے کچھ کر بھی لیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نہیں بھی کرتے. پھر تو آپ نے ابھی مجھے بتایا کہ بہت سے بچے ایسے بھی ہیں کہ اگر 6 منتھس کا ڈیوریشن ہے اور انہوں نے اپنے ٹاسک 3 منتھ میں کمپلیٹ کر لیے ہیں تو ان کو جو ہے وہ پروموٹ کر دیا لیول 1 جاتا ہے. اور جی جی اگر وہ نہیں کمپلیٹ کر پائے تو 6 منتھس انہیں کمپلیٹ کرنا پڑے گا. اب وہ جی بچے تو آپ آلریڈی بتا رہی ہیں کہ انہیں 3 منتھس میں پروموٹ کر دیا گیا کوئکلی، جی بالکل جی جی فردر 3 منتھس کا ویٹ نہیں کیا. لیکن وہ بچے جی اگر وہ 6 منتھ میں بھی نہ کر پائیں، ایسی کوئی آپ کے پاس مثال ہے کہ وہ کوئی 6 منتھس میں بھی نہ کر پائے؟
नहीं, कोई ऐसा बच्चा नहीं है, कोई नालायक से नालायक स्टूडेंट भी अगर आया है ना कि जो इसने कहा कि स्कूल में बिल्कुल इंटरेस्ट लेता ही नहीं है, वो दूसरी ट्रेडिशनल पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता ही नहीं है, अभी वालिदैन ने कह दिया कि आप इसे इधर हमने भेज दिया, इसे आता कुछ नहीं है, कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है। वो तो मेरे ख्याल से भी वो 6 मंथ में कंप्लीट करते हैं जो साथ में ट्रेडिशनल स्टडी भी कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने जो खुद का एक्सपीरियंस किया है या अपने ये काम चेक किया है, देखा है, तो मेरे ख्याल से मुझे पहले दिन फर्स्ट डे 5 डे जब हम आते जाते रहे क्योंकि अकाउंट्स बनाना उसमें थोड़ा टाइम लग गया, तो मुझे लगा कि नहीं भी मुझे अपनी बेटी को ट्रेडिशनल स्टडी भी साथ करवानी चाहिए, क्योंकि 1 घंटे की क्लास होती है, उसके बाद क्या करना है सारा दिन। तो फिर वहाँ पे एक सर आए थे, मुझे अब उनका नाम नहीं याद, जिनको सर ने मतलब ये टास्क दिया था कि स्कूल सारा कैंपस रेडी शेडी करवाना, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो आपने डिसीजन लिया है, मैंने अपनी बेटी को ये थोड़ी सी थी कि रिलेटिव्स की बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ी कि बहुत छोटी है, तो आपने ना अक्सर ने तो ये भी कह दिया कि आपने ना पैसे के लालच में आके ना अपनी बेटी को ये वाला स्कूल ना ज्वाइन करवाया। तो अच्छा, हाँ जी, तो मैं अब इस चीज़ में आ चुकी हूँ, तो जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो उनको शायद अभी सबको ये लगता है कि स्कूल में सिर्फ स्किल सिखाया जाएगा, स्किल सिखा के सर छोड़ देंगे, उसके बाद बच्चे को काम मिले ना मिले ये चीज़ें होंगी। जबकि मैंने लेवल 1 और 2 बच्चों के जिनके इंटरव्यूज़ लिए हैं, मुझे उनसे जो नॉलेज मिला है, तो मुझे फिर भी हुआ सेटिस्फाइड हुई कि नहीं भी मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और वहाँ पे जितने बच्चे हैं सारे ट्रेडिशनल पढ़ाई छोड़ के इधर आए हैं, और बहुत सारे बच्चे मेरी बेटी से छोटे भी हैं। और जो है वहाँ पे जो सर आए थे, उन्होंने मुझे एक ही एग्जांपल दी थी कि आपने अपनी बेटी को सिर्फ 1 साल स्कूल में देना है, 1 साल देने के बाद आपने डिफरेंस चेक कर लेना है, मैट्रिक का स्टूडेंट बिठा लें और अपनी बच्ची को बिठा लेना, और आपने जो भी क्वेश्चन पूछने हो आप पूछें, और अपनी बच्ची की इंग्लिश और अपनी बच्ची का कॉन्फिडेंस लेवल और अपनी बच्ची के वो चीज़ें चेक करना, और उस बच्चे ने जिसने मैट्रिक के पेपर दिए हों उसको आपने चेक करना है। आप खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे कि मैंने जो डिसीजन लिया था बहुत बेस्ट लिया था, और फिर भी कोई मतलब नुकसान नहीं है कि आपको हल्का सा भी लगे भी नहीं मुझे ट्रेडिशनल करवाने चाहिए, तो कहते इसमें आपका सबसे बेस्ट ये चीज़ हो जाएगी कि अब आपने 4 से छुड़वाई है, तो आप इसे 8th के पेपर दिलवा सकते हैं, आप इसे 10 के पेपर दिलवा सकते हैं, ये इतनी फास्ट हो चुकी होगी, क्योंकि ये लेवल 1 में इंग्लिश ये गोरों के साथ हमने इंटरव्यूज करने हैं बच्चों को, तो मेन चीज़ मेरे ख्याल से ये इंग्लिश ही है जो समझने का आना चाहिए। तो मैंने तो करवा दी है, मैं तो सुनने देखने वालों को भी कहती, मैंने उसके बाद अपने रिलेटिव्स में से भी अपने भांजे भतीजियों को काफ़ी ज़्यादा एडमिशन करवाए हैं। तो अभी आपने एक बात की कि पैसों के लालच में लोग कहते हैं, आप इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी मिस, लोग ऐसे कहते हैं, वो ये कह भी सकते हैं, हाँ वो ये सोच भी सकते हैं कि इसमें आप खुद इस चीज़ को सोचें मिस कि देखें 1 साल हमारा बच्चा पढ़ता है, 1 साल में वो इतने लोगों के साथ उसके कनेक्शन भी बन जाते हैं, और 1 साल के बाद जब वो लेवल 2 में जाके अर्निंग शुरू होती है, लेवल 2 में वो अर्निंग की क्लासेस दे रहे हैं, वो वैसे नहीं बता रहे हमें, इसी मतलब मार्केट फाइबर के ज़रिए, इन चीज़ों के ज़रिए बच्चों में, ये वालिदैन के लिए और बच्चों के लिए इस चीज़ की बचपन में ये चीज़ पैदा की जाती है, क्योंकि देखें अब हमने भी पढ़ाइयाँ पढ़ी हैं बहुत सारी। एक मिस वहाँ पे आई हैं इधर फिजिकल कैंपस में, पार्क व्यू की थी वो, तो वो जब मैंने उनसे ये बात सुनी ना कि कबर्ड में पड़े हुए कपड़े पुराने हो सकते हैं, फलां चीज़ पुरानी हो सकती है, तो ये आने वाले टाइम में ये पिछली पढ़ाई पुरानी कैसे नहीं हो सकती, ये तो वही पढ़ाई है। कहती मैंने अपनी बच्ची को ग्रेजुएट करवाया है, अपने बेटे को एमफिल करवाया है, तो वो नौकरियाँ ढूंढते फिर रहे हैं, करनी एंड दी एंड नौकरी। यहाँ पे नौकरी नहीं बताई जाती, यहाँ पे हमने नौकर नहीं बनना, तो क्यों ना मैं डिसीजन लेके अपना एक बच्चा स्कूल में भी एडमिशन करवाऊँ, और वो मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है, वो जितना वो तय करके आती हैं, अपने बेटे को गाड़ी पे ड्राइव करके खुद छोड़ने आती है। तो वो कह रही थी मैंने अपने हस्बैंड को बहुत मुश्किल से सेटिस्फाइड किया है, लेकिन मैं कुछ टाइम बाद 15 दिन बाद मुझे वो दोबारा मिली, तो वो कह रही थी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाइड हूँ, तो मैंने अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाया। तो मैं भी ये चीज़ खुद भी नहीं कहती हूँ कि अब बच्चे अगर मतलब कमा भी रहे हैं साथ में, अब देखें एक बच्चा साल लगा रहा है, अगर वो 50+, क्योंकि सर का है गोल है कि 50+ बच्चे ने 1 साल बाद अर्न करना है,
1 साल बाद 25,000 वो स्कूल को देगा, 25,000 वो घर देगा, तो वो साथ में मतलब अर्निंग भी करेगा और वो सीखेगा भी, फिर भी सर छोड़ेंगे नहीं। ये नहीं कि हमने वो बच्चे ने 1 साल वो कर लिया, उसके बाद वो 50,000 कोई 25,000 बहुत ज़्यादा हो गया। बच्चे के अंदर कमाने वाला लालच भी आएगा और वो सीखने की कोशिश भी करेगा। तो मैंने तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए करवा दिया एडमिशन। अच्छा, ये जो कमाने वाली बात है कि बच्चा 1 साल में इतना कमाएगा, क्या ये फिजिकल स्कूल के लिए है या फिर ये ऑनलाइन के लिए भी हर सेम ही है? हर किसी के लिए, हर किसी के लिए, क्योंकि मैंने आपको मिस बताया ना कि वहाँ पे जाके भी हम वहाँ पे कोई टीचर नहीं है, ऐसी टीचर नहीं है कि वो फिजिकल बैठ के बच्चों को जैसे वो किताबें पेंसिल दी जाती है ये करें वो, ऐसा कोई सीन नहीं है। हमने जाके भी ऑनलाइन क्लास लेनी है। आप यकीन करेंगे जिस टाइम मैं गई थी मैंने ये लैपटॉप उठा के ले गई थी, मुझे लैपटॉप ऑन ऑफ तक नहीं करना आता। कि मैं बड़ी घबरा रही थी, कंफ्यूजन हो रही थी। मेरी बेटी ने भी कभी नहीं किया था क्योंकि हम इस चीज़ में कभी आए नहीं, ना लैपटॉप मोबाइल के हद तक, व्हाट्सएप यूज़ कर लिया, फेसबुक कर लिया बस। इवन कि मैंने फेसबुक से कभी मैसेज भी नहीं किया था, इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में। तो लेकिन जिस तरीके से उन्होंने समझाया बताया, तो पहले दिन तो ऐसे मैं कांप रही थी कि बस मिस बता रही हैं ये आइकन प्लस ये क्या होता है, कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हर चीज़ अभी 1 से 1.5 मंथ हुआ है, तो ऐसे लगता है पता नहीं क्या कुछ सीख लिया और एंजॉय भी करते हैं और सीख भी रहे हैं। आपसे मिलके बहुत सारे ऐसे सवाल जो कि अनआंसर्ड थे के जवाब मिले, और यकीनन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो कि इन सवालात के जवाबात के इंतज़ार में बहुत सर्च करते हैं, और आपने इन तकरीबन आधे घंटे में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो उनको समराइज़ कर दिया। यकीनन आपका जो ये कीमती वक़्त है उसके साथ आपके कीमती जवाबात बहुत वैल्यूएबल हैं हमारे लिए। उसके लिए आपका ढेरों शुक्रिया। तो इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन जो है वो आपसे दोबारा कुछ मज़ीद मालूमात के लिए अपने नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए हम फिर से आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।